نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من الاتقیاء والاصفیاء والاولیاء والکاملین والعاملین والصالحین والمؤمنین والمتقین بقراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه اسد اللہ الغالب، غالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، امام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب، مولانا ومولى الثقلين ابي الحسنين والزينبين، مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الذي زوج في السماء بخير النسوان، اسد الله، عين الله، اذن الله، وجه الله، جنب الله، علم الله، يد الله، اذن الله، باب الله، وتر الله، عنایت الله، ولایت الله، حکمت الله، مشیت الله، قدرت الله في العالمین، امیر المؤمنین، نقطة بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين، الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم وعنايتهم وولايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم توجہ ہے، اسلام دین تعظیم ہے۔ وہ حضرات جو موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں میں درخواست کروں گا ابھی نہ بنائیں، بعد میں لے لیں سی ڈی وغیرہ جو ہے۔ اسلام دین تعظیم ہے۔ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا اس کا اس امر کی بین دلیل ہے کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ مستقل 8ویں مجلس ہے اسی عنوان پہ کہ اسلام دین تعظیم ہے۔ اللہ نے کسی بھی عبادت کو تعظیم کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے، یہ دیکھو روزے دار ہے، یہ نہیں کہا حجی دیکھو ہر سال حج پہ جاتا ہے۔ یہ کہا اگر تم متقی پہچاننا چاہتے ہو تو سمجھ لینا، دیکھ لینا اس کی گردن میں سریا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی گردن میں دیکھنا سریا ہے یا نہیں، جھکتا ہے یا نہیں، تعظیم کرتا ہے یا نہیں، ادب کرتا ہے یا نہیں۔ مسجد کی تعظیم اپنی جگہ، بیٹے کی تعظیم اپنی جگہ، ماں باپ کی تعظیم اپنی جگہ، عبادت کی تعظیم اپنی جگہ، مومن کی تعظیم اپنی جگہ، علم کی تعظیم اپنی جگہ، ذوالجناح کی تعظیم اپنی جگہ۔ جو بھی جھکتا ہے شاعر اللہ کو سمجھ لو کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تو پتہ یہ چلا متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ متقی وہ نہیں کہ جو نشانیوں کی تعظیم نہ کرے، جو جھکتا ہے۔ جھکتے تم جاؤ، بلند وہ کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جھکنا تمہارا کام ہے، بلند کرنا اس کا کام ہے۔ ایک نے مجھ سے مجلس پڑھ رہا تھا، سوال کیا کہ قبلہ یہ کیا بات ہے، ستارے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دروازے پہ اترا کیسے؟ تو میں نے کہا یہ آل محمد کا دربار ہے، یہاں اکڑ چلتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آل محمد کا دربار ہے، یہاں اکڑ نہیں چلتی۔ جبرائیل ہو تو درزی بن کے آتا ہے، ستارہ ہو تو نقطہ بن کے آتا ہے، اور اگر کلندر ہو تو در کا کتا بن کے آتا ہے۔ نعرہ ایسے لگائے پتہ چلے امام کے لشکری بیٹھے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا بھئی؟ اب پھر ایک جملہ بچے کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں۔ بچہ دنیا میں آیا
کیا ہے؟ بچے کو غسل دیا جائے، جگہ کو صاف کیا جائے، غسل دیا جائے، بچہ آیا ہے، یہ ہم جیسے نعوذ باللہ ہم ان جیسے کعبے میں آئے تو قبلہ بنتا ہے، اللہ اکبر، کعبے میں آ جائیں تو قبلہ بنتا ہے۔ امام حسین دنیا میں آئے، رسول مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اگلی پڑھنا چاہتے ہیں، پتا چلا حسین آ گئے، نماز چھوڑ کے گھر آئے، توجہ نہیں فرما رہے، نماز چھوڑ کے گھر آئے، کہتے ہیں میرا حسین کہاں ہے، بچہ کہاں، لے کے آؤ۔ اسما آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ اجازت دے، غسل دے کے لے کے آؤ، اجازت دے نہلا کے لے کے آؤ۔ بھائی اسما نے کوئی غیر شرعی بات کی تھی، غیر فطری بات کی تھی، غیر اخلاقی بات کی تھی، غیر تعظیمی بات کی تھی، رسول کی شریعت کا رسول کو بتا رہی ہے۔ بچے کو نہلا کے لاتی ہوں، پیغمبر ناراض ہوئے، پیغمبر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ناراض کیوں ہوئے؟ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں تمہاری شریعت اور ہے، حسین کی شریعت مل کے توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ تو پیغمبر کو تو خوش ہونا چاہیے، تعظیم بچہ یہ اس کو غسل دیا جائے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں یہ کیا کہا تم نے؟ کہا جی غسل دے کے لاتی ہوں۔ لاہور کے اثر ترابی عاد اللہ مقامہ شاعر اہل بیت فرماتے ہیں اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، توجہ توجہ، اسما کو پاس، یہ تحفہ دے رہا ہوں واقعات والوں کو، اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، کہتے ہیں پاس لاؤ میرا محلقہ، اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، کہتے ہیں پاس لاؤ میرا محلقہ، کرتی ہے عرض وہ ہے شہنشاہ دو سرا، قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہوں فدا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، کہتے ہیں پاس لاؤ میرا محلقہ، کرتی ہے عرض وہ ہے شہنشاہ دو سرا، قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہوں فدا، مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں، خلا خدا نے بھیجا ہے پہنا کے لاتی ہوں، بات شریعت کی ہے، پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرماتے ہیں اسما سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، یا علی یا علی یا علی، ان کی شریعت اور ہے تمہاری اور ہے، اپنے پہ قیاس نہ کرنا، اسما سنو کہ خاصہ قیوم، مل کے بولے جو ان کو پاک مانتا ہے، آئے تطہیر کو مانتا ہے، مل کے بولے اسما سنو کے خاصہ قیوم، آیات بینات کے مفہوم، اتنا بڑا مجموعہ آواز نہیں آ رہی، اسما سنو اور جن کی وجہ سے نسل پاک ہو جائے، اللہ اکبر، جن کی وجہ سے شجرے پاک ہو جائے، شرماؤ نہیں، اور بھائی کسی کے لیے تطہیر کی آیت نہیں آئی، ان کے لیے آئی ہے، اسما سنو کے خاصہ قیوم، آیات بینات کے مفہوم، لکھتے ہیں جو مقدر و مقسوم، میرے سمیت چاردہ معصوم، مل گئے، اسما سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے، لکھتے ہیں جو مقدر و مقسوم پاک ہے، میرے سمیت چاردہ معصوم، اسما تو پاک کیا کرے گی میرے نور عین کو، اللہ نے پاک پیدا کیا ہے حسین کو،
آہستہ آواز میں نہ پڑھا کریں، اونچی آواز میں. ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق. جب صلوات پڑھا کرو تو اونچی آواز میں پڑھا کرو. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان قریب آتا ہے، نفاق دور ہوتا ہے. اسماء پاک کیا کرے گی میرے نور عین کو؟ تو ان کے ہاں کچھ اور ہے. تو جو فرما رہے ہیں تمہارے ہاں بچہ ہو تو ماں جو ہے کتنے دن نماز پڑھ نہیں سکتی. یعنی ان کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو اگلے وقت میں ماں نماز مصلی پہ ہوتی ہے. تو تمہارے ہاں کچھ اور ہے، ان کے ہاں کچھ اور ہے. اپنے پہ قیاس نہ کرنا. بھئی اعتراض کیا جاتا ہے، پھر آ جائے مصلی پہ اور مسجد میں نماز شروع ہوئی تو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی آذان شروع ہوتی ہے، آپ یا ہم، اب وہ تو میں ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا آ رہا ہوں کہ ٹائم ایسا رکھنا چاہیے کہ نماز سے نہ ٹکرائے. لیکن اگر کوئی 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو فوراً ایک شور بلند ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، نماز کا اذان ہو گئی اور مجلس کو ختم نہیں کیا، ختم کرو مجلس کو. تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، وہ بھی ذکر اللہ ہے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ذکر کے لیے ذکر کو توڑا نہیں جاتا. اچھا اب ایک دلیل دی جاتی ہے، بڑی مضبوط دلیل. کون سی دلیل؟ کہ امام سجاد خطبہ دے رہے تھے، یزید کے مؤذن نے آذان دی، ٹائم نہیں تھا. تو اس کا مطلب اتنا تو پتہ چل گیا بے ٹائم اذان دینا یزیدیت کا کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے وقت بے وقت اذان دینا. قاضی اذان دی تو مولا نے خطبہ روک دیا، آپ کیوں نہیں روکتے؟ اچھا فقط اتنا یاد ہے، ذرا آگے تو چلے. یہاں پہ کیوں رکتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں مولا نے روکا، ذرا آگے چلے. مؤذن نے اللہ اکبر کہا، مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. امام کہتے رک جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رک جا. یزید یہ بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا؟ اللہ اکبر. جو فرما رہے ہیں رک جا، تیرا نانا ہے یا میرا؟ اب وہ رکا اور پھر مولا نے خطبہ، اور آگے آذان نہیں چلی. اس لیے کہ جب امامت آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں چلتا. اللہ اکبر. مولا نے کہا تیرا نانا ہے یا میرا؟ یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں جب اذان دیا کرو تو یہ سوچ کے دیا کرو دے کس کی رہے ہو، نام کس کا ہے. اور عجیب بات ہے اذان دو تو علی الولی اللہ کہہ کے بلاؤ، اور جب مسجد میں بندہ آ جائے علی کا نام سن کے پھر کو علی کا نام بدعت ہے. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے. تو اب یہ آذان دلیل کون سی پیش کی جاتی ہے؟ کس کی؟ یزید کے مؤذن کی. مؤذن ہے یزید کا، اشارے سے اٹھا یزید کے. یعنی اشارے سے اٹھا یزید کے. دلیل دی جاتی ہے مولا نے روک دیا. آگے مولا نے اس کو روکا، وہ نہیں یاد. اچھا چلیں یہ تو ہے یزید کا مؤذن. آ جائیے ایک ہے رسول کا مؤذن. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے. یہ ہے یزید کا مؤذن، ایک ہے رسول کا مؤذن. کون؟ حضرت بلال حبشی، صحابی جلیل القدر رسول اللہ. ولایت کے اعلان کی وجہ سے جلا وطن ہوئے شام کی طرف. عالم خواب میں رسول کو دیکھا، فرماتے ہیں سب نے چھوڑ دیا، تو نے بھی چھوڑ دیا. کہتے نہیں یا رسول اللہ آج
آج ہی جاتا ہوں. شام سے رخت سفر باندھا, ڈائریکٹ میرے مولا علی کے گھر پہ آئے, سامان اتارا, سیدہ کا پیغام آیا, بلال میرا جی چاہتا ہے میں آج آذان سنوں. اللہ اکبر, توجہ نہیں فرما رہے, تعظیم بتا رہا ہوں, میرا جی چاہتا ہے میں آج آذان سنوں, جیسے بابا کے زمانے میں سنا کرتی تھی. بلال کہتے ہیں کہ بی بی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں آذان نہیں دوں گا مگر رسول اللہ کے لیے, چونکہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, بضع رسول اللہ ہے, ٹکڑا ہے رسول اللہ کا, بالکل آپ کے لیے بھی دوں گا. بلال گئے آذان دینے کے لیے, اللہ اکبر کہا, سیدہ تیار ہو گئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ادھر بلال کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکلا. سیدہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑی. مسجد کا دروازہ کھلا, دو ننھے ننھے شہزادے داخل ہوئے اور کہتے چچا بلال آذان روک دو, ماں بے ہوش ہو گئی ہے. تو عزیزو وہ اذان یاد ہے, سیدہ کے مصائب پہ رسول کے صحابی کی اذان رکنا یہ یاد نہیں. سیدہ روئی, بے ہوش ہوئی, اور کتنی دیر, جتنی دیر سیدہ بے ہوش رہی اذان نہیں چلی. ادھر سیدہ ہوش میں آئی, پیغام بھجوایا باقی اذان مکمل کرو. آذان تو نام ہی ان کی ولایت کے اعلان کا. مولا آپ کو سلامت رکھے, سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے, آپ کا یہاں آنا حسین کی ماں قبول کرے. عزیزو آج اس کا ذکر کرنا ہے جو سن میں اسی بی بی جتنا ہے, شکل میں اس بی بی کے بابا جیسا ہے, نام میں اپنے بابا کے بابا جیسا ہے, حلم میں اپنے تایا جیسا ہے. کون جب آذان دیتا تھا رسول یاد آتے تھے, کون جب چلتا تھا رسول یاد آتے تھے, کون جس کی زیارت کر کے میرا مولا حسین فرماتا ہے مجھے میرے نانا یاد آیا کرتے تھے. اجرکم اللہ, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو ایک عالم دین کربلا میں رہا کرتے تھے, نام ان کا تھا ملا شیخ مہدی مازندرانی. بہت بڑے عالم دین تھے, جید عالم دین. 50 سال مولا حسین کے حرم میں مجلس پڑھی ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا تھا جب وہ مجلس پڑھا کرتے تھے در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی. ایک دن وہ مجلس پڑھ رہے تھے, شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہے تھے. خادموں نے آ کے کہا شیخ مہدی انزل عن المنبر, ممبر سے اتر جا. کہتے ہیں مجھے مسائل پڑھنا ہے تو کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ کہا انزل عن المنبر, ممبر سے اتر جا. کہا کس لیے؟ مسائل جاری رکھے. انہوں نے کہا اترتا ہے یا اتار دیں؟ کہا یہ کیا مطلب ہے تمہارا, ایسے کیوں کہتے ہو؟ کہا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. کہا تجھے دکھائیں. زری کے پاس لے کے گئے. مولا حسین کی زری خون سے بھری ہوئی تھی. ایک بچے کی بیماری کے لیے کہا گیا جو بیمار ہے پروردگار شہزادے کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرمائے. آج بھی میرا مولا حسین علی اکبر کے مصائب کربلا میں نہیں سن سکتا.
میرے بھائیوں، کچھ شہادتیں کچھ کے حرم میں پڑھنا منع ہے۔ علی اکبر کا ذکر مولا حسین کے حرم میں منع ہے۔ بی بی سکینہ کا ذکر غازی کے حرم میں منع ہے۔ بی بی زینب کا ذکر مولا علی کے حرم میں منع ہے۔ عزیزوں، ابھی تو میں نے مصائب شروع ہی نہیں کیے، مجھے معاف کر دینا۔ میں اس سارا سال قسم ہے اس منبر کی، میں سارا سال علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا، سارا سال غازی کی شہادت نہیں پڑھتا، سارا سال حضرت علی اصغر کی، مولا حسین کی، شہزادہ قاسم کی میں نے شہادت نہیں پڑھی۔ محرم کے 10 دن کے علاوہ میں نہیں پڑھتا۔ میں تو آپ کو کہوں گا، میں نے نام لیا، آپ کا یہ حال ہے۔ آپ نے اکبر کا لاشا دیکھا تو نہیں ہے نا؟ آپ نے قاسم کی لاش کی گٹری دیکھی تو نہیں ہے نا؟ آپ نے کہیں گور تو نہیں دیکھا؟ آپ نے بیویوں کی چادر تو نہیں دیکھی؟ تو میں جملہ کہوں گا، زینب تیرا حوصلہ ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ آج کے دن شہادت پوری پڑھوں گا ہی نہیں، میں زندگی میری گزر گئی، میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی نہیں ہے، اشارتاً گزروں گا، پھر بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر برداشت نہ کر سکو تمہیں میری جدہ زہرا کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، لیکن اگر آج کے دن نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ عزیزو، حاشر مہدی مازندرانی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں کتابیں لکھی، مالی و سبتین لکھی، شجرہ طوبہ لکھی، اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آثار الحسین، عربی زبان کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مازندران میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ملا عباس چاوش، کہتے ہر سال محرم میں یہ علم اٹھا کے پیدل کربلا جاتا تھا، 2 مہینے کا سفر کر کے پیدل، انشاءاللہ وہ موقع آئے ہم بھی ایسے کربلا جائیں۔ کہتے کربلا پیدل جایا کرتا تھا۔ ایک سال اس نے کہا میں نے کربلا نہیں جانا۔ نوجوان آئے، کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کہا میرے پہ قرضہ ہے، میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ لوگوں نے، نوجوانوں نے کہا پیسے ہم دیتے ہیں، کربلا چل۔ خوش قسمت ہے جس کو زہرا کا لال بلائے۔ ہمارے واقعہ کے کتنے افراد اس وقت کربلا میں بیٹھے ہیں۔ کہا کہ چلو کربلا، ملا عباس تیار ہوا، ایک منزل، دوسری منزل، ایک علاقہ، دوسرا علاقہ، ایک قصبہ، دوسرا قصبہ، شہر گزرتے گئے، دیہات گزرتے گئے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمے لگے، رات کا ٹائم، ملا عباس نے نوجوانوں کو بلایا، کہا نوجوانوں تمہیں وہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں سامنے سے، بہت دور سے؟ سب نے کہا ہاں ہاں نظر آ رہی ہے۔ کہا نوجوانوں وہ میرے مولا حسین کے حرم کی روشنی، تم آئے ہو، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں کربلا ضرور آتی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی کربلا آتے ہیں، بڑی فضیلت ہے، آؤ تھکے ہوئے ہو مانتا ہوں، لیکن چلو کربلا میں زیارت کرتے ہیں پھر سو جانا۔ ملا عباس کہتے ہیں کربلا پہنچے، سرائے لے لیا، بڑے بڑے حال ہوتے تھے، اسباب کو باندھا، جن پہ سامان تھا خچروں کو باندھا، اوپر ہم گئے دوسری منزل پہ۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے دوستوں کو کہا انتظار نہ کرو، صبح ہونے سے پہلے زیارت کر لیں، پھر آگے جو کرنا ہو کر لینا۔ کہتے ہیں مولا کے حرم میں ملا عباس کہتے ہیں میں پہنچا، نوجوان میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں ملا عباس
جب ہم مازندران میں ہوتے ہیں نا، شب جمعہ آپ لوحہ پڑھتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ ملا عباس آج شب جمعہ ہے نا، مولا حسین کا حرم ہے، آپ لوحہ پڑھے، ہم ماتم کریں گے۔ ملا عباس کہتے میں نے دل میں نیت کر لی، زیارت کروں گا، نماز پڑھوں گا، پھر مولا کے سرہانے آ کے لوہے کی کاپی کو کھولوں گا، جو لوحہ سامنے آ گیا وہی لوحہ پڑھوں گا۔ ملا عباس کہتے ہیں میں مولا کے حرم میں پہنچا، زیارت کی، نماز پڑھی، بالائے سر آیا۔ ملا عباس کہتے ہیں جیسے میں نے کاپی کو کھولا تو علی اکبر کا لوحہ آ گیا۔ عزیزوں مناسبت دیکھیں، نوجوان ساتھ ہیں، شب جمعہ ہے، مولا کا حرم ہے، اکبر کا لوحہ ہے، کہتے قیامت کا مصائب ہوا۔ ملا عباس کہتے میں نے دوستوں کو کہا بس اب چلو چل کے آرام کرتے ہیں۔ ملا عباس کہتے میں سرائے میں پہنچا، ابھی سویا نہیں تھا، آدھا جاگا تھا، آدھا سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ ملا عباس کہتے میں نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک حبشی غلام ہے۔ سلام کیا، جواب سلام کے بعد مجھے کہا ملا عباس تیرا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ کہا تجھے مبارک ہو۔ کہا کس لیے؟ کہا تجھے مبارک ہو، آقا نے کہا ہے ملا عباس سے کہو تیار ہو جائے، میں اس سے ملنے آ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس آپ بھی یہاں سے نیت کریں، آپ یہاں نہیں بیٹھے، کربلا میں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قلوب من والا ہو قبر، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی قبر ہے۔ کہا آقا نے کہا ہے تیار ہو جائے، میں حسین اس سے ملنے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آقا کون ہے؟ آقا کون ہے؟ کہا ملا عباس بڑے افسوس کی بات ہے، جس سے زیارت کے لیے تم مازندران سے آیا ہے وہی حسین ملنے آ رہا ہے۔ میں نے کہا مولا حسین کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں خود جاؤں گا۔ کہا نہیں، آقا نے کہا ہے تیار ہو جائے، میں خود آ رہا ہوں۔ ملا عباس کہتے میں نے سب کو اٹھایا، اٹھو، سوتے کیوں ہو، اٹھو، آقا آ رہے ہیں، مولا آ رہے ہیں۔ کہا ہم سب معدب بیٹھ گئے۔ ملا عباس کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، شعائیں ظاہر ہوئی، شعائیں بڑھتی گئیں، جیسے سورج کی شعائیں آتی ہے نا۔ کہا ایک مرتبہ ایک نور کے حالے میں نے دیکھا ایک شخصیت ظاہر ہوئی جس کے بدن سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ وہ شخصیت قریب آئی، آگے ملا عباس کہتے میں کھڑا ہونا چاہا تو مولا نے کہا ملا عباس تجھے میری ماں زہرا کا واسطہ بیٹھ جائے۔ ملا عباس تو تھکا ہوا آیا ہے، بیٹھ جا۔ ملا عباس تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بیٹھ۔ اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اس کے بعد مولا تشریف فرما ہوئے۔ کتنا لجپال ہے ہمارا آقا، کتنا کریم ہے ہمارا آقا، ہمارا مولا۔ ملا عباس کہتے مولا نے ایک ایک کا حال پوچھا، تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی نا رستے میں؟ ایک ایک کا حال پوچھا میرے مولا نے۔ اس کے بعد فرماتے ملا عباس تجھے پتا ہے میں آج یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا مولا آپ آقا ہیں، آپ نے مہربانی کی ہے، آپ مولا ہیں، آپ نے شفقت کی ہے۔ کہا ملا عباس 3 کام ہیں اس لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا مولا وہ کام کیا ہے؟ کہا ملا عباس جا جا کے سارے شیعوں کو بتا دے جو کوئی بھی میری زیارت کو آتا ہے میں حسین اس کی زیارت کو جاتا ہوں۔ کربلا ہم سے دور نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، ہم یہیں سے مولا حسین کو سلام کرتے ہیں، سب سینے پہ ہاتھ رکھیں۔
کر دینا، بار بار کہہ رہا ہوں والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا ابو الفضل العباس آخر الحسین والا سکینہ بنت الحسین والا زینب والا زینب اخت الحسین. جواب یہ ہوگا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ کربلا جاؤ گے. ملا عباس پہلا کام تو یہ ہے جو میری زیارت کو آتا ہے نا میں حسین اس کی زیارت کو جاتا ہوں. ملا عباس دوسرا کام یہ ہے کہ مولا کیا کام ہے؟ خوش بحال جو حسین کا نوکر ہے. اے بھائیو جو کام مولا حسین کے لیے کرنا چاہو زہرا کے چاند کو قبول ہے، نیاز بناؤ قبول ہے، علم سجاؤ قبول ہے، فرش ادا بچھاؤ قبول ہے، ماتم کرو قبول ہے، رو قبول ہے، رلاؤ قبول ہے. ملا عباس دوسرا کام یہ ہے جب تو مازندران میں مجلس کرتا ہے نا کہ جی مولا ملا عباس ایک بوڑھا آدمی ہے جو مجلس میں نہیں بیٹھتا، دروازے پہ بیٹھ کے آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. ملا عباس جب واپس جانا تو اس سے یہ کہنا زخمی زہرا کے بیٹے نے تجھے سلام کہا ہے. اجرکم اللہ. معذرت چاہ رہا ہوں پھر ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں. کہنا کہ زخمی زہرا کے بیٹے نے تجھے سلام کہا ہے. عزادارو مجھے قسم ہے مجھے 28-30 سال ہو گئے ہیں ذکر کرتے ہوئے. آج مجلس میں ایک روحانیت کی فضا ہے. مجھے یقین ہے 14 کی سواریاں آ چکی ہیں. مجھے یقین ہے 72 شہدائے کربلا آ گئے ہیں. مجھے یقین ہے شام والی بی بی آ گئی ہے. مجھے یقین ہے 4 سالہ بچی آ گئی. اجرکم اللہ. ملا عباس تیسرا کام یہ ہے. مولا کیا کام ہے؟ کہ ملا عباس دوبارہ میرے حرم میں آنا. ابھی تو رہے گا نا مہینہ. دوبارہ جب میرے حرم میں آنا شب جمعہ ہو، نوجوان تیرے ساتھ ہو. مولا خاموش ہو گئے. میں نے کہا مولا پتہ ہے کیا بات ہے؟ کہ ملا عباس دوسری شب جمعہ میرے حرم میں آنا، نوجوان تیرے ساتھ ہو، حرم میرا ہو، زری میری ہو، اور تجھ سے نوحہ پڑھنے کا کہیں. مولا نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا مولا پتہ ہے کیا بات ہے؟ کیا نوحہ غلط تھا؟ کہ ملا عباس دوسری شب جمعہ میرے حرم میں آنا، نوجوان تیرے ساتھ ہو، شب جمعہ ہو، میرا حرم ہو، تجھ سے نوحہ پڑھنے کا کہیں. ملا عباس میرے حرم میں اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. کہ میں نے کہا مولا کیا نوحہ غلط تھا؟ کیا نوحہ صحیح نہیں تھا؟ کہ ملا عباس نوحہ تو صحیح تھا لیکن تجھے نہیں معلوم شب جمعہ میری ماں زہرا کربلا آتی ہے اور جب سے تو نے نوحہ پڑھا ہے میری ماں کو قرار نہیں.
کروں مجھے میں پھر معذرت چاہتا ہوں آپ سے بیٹا اکبر آ جاؤ اکبر قریب آئے مولا نے کہا بہن زینب ایدینی بے صندوق وہ صندوق نا جس میں میرے نانا کے تبرکات ہیں عزاداروں عمامہ نکالا اِنَّا اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں عزاداروں ایک ملعون نے پرچی کا وار کیا عزاداروں پرچی سینے میں لگی علی کو توڑ دیا علی اکبر نے آواز دی بابا علیکہ من السلام عزاداروں میری جانیں قربان عزاداروں میری جانیں قربان اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا سواری کی آنکھوں میں چلا گیا اب گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آ رہا بجائے اس کے خیمے کی طرف جائے وہ لشکر یزید کی طرف چلا گیا
حسین نے ہاتھ